میرا سوال یہ ہے کہ جب لفظ مولا کسی اور کے ساتھ بولا جاتا تھا تب یہ کام کدھر چلا گیا تھا؟ تب یہ اختصاص کے قاعدے یاد نہیں تھے، اب یہ اختصاص کے سارے قاعدے یاد ہیں۔ یہ جو اختصاص ہے یہ اختصاص عرفی ہے، یہ اختصاص شرعی نہیں ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو صدیق اکبر کا ٹائٹل ہے یہ اختصاص عرفی بھی ہے، جب کوئی صفت بار بار ایک شخص کے ساتھ مخصوص ہو جائے اور پھر یہ لقب اسی پر منصب بھی ہو جائے تو یاد رکھیے یہی شے لقب علم بن جاتی ہے۔ اگر کوئی لقب کسی ہستی یا شخصیت کے ساتھ علم بالغلبہ بن چکا ہو، علم بالغلبہ بن جانے کے بعد آپ شاعری میں صرف اس کو بطور استعارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیوان بختری کو دیکھ لیجئے، المعلقات السبع کو دیکھ لیجئے، اسی طرح آپ زہیر بن ابی سلمہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی طرح آپ دیوان انترا بن شداد کو دیکھ لیجئے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جب ایک لقب کسی ایک کے ساتھ خاص ہو جائے تو وہ لقب اسی کا رہنا چاہیے، دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ اصول بناتے ہیں کہ جب کوئی لفظ کسی کے ہاں مشہور ہو جائے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صدیق اکبر مشہور ہو گیا اور امت تواتر کے ساتھ یہی کہتی چلی آ رہی ہے، یہ لقب کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے۔ ہم خود اسی بات کے قائل ہیں اور بحمدہ تعالیٰ اسی پر پیرا بھی دیں گے کہ صدیق اکبر کا لقب چونکہ آپ کے ساتھ اب خاص ہو گیا ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ مگر ہم سب اہل سنت و جماعت کے جو خطباء ہیں، علماء ہیں، اس طرف کام کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب لفظ مولا کسی اور کے ساتھ بولا جاتا تھا تب یہ کام کدھر چلا گیا تھا؟ تب یہ اختصاص کے قاعدے یاد نہیں تھے، اب یہ اختصاص کے سارے قاعدے یاد ہیں۔ یعنی صدیق کا لقب بھی زبان مصطفیٰ سے دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولا کا لفظ بھی زبان مصطفیٰ سے۔ اور صدیق یہ ایک وصف ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، یہ عمومی لحاظ سے سب پر بولا جا سکتا ہے، لغوی اعتبار سے اوروں کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مولا کا لفظ لغوی اعتبار سے جبریل کے ساتھ بھی بولا گیا ہے اور باقی مومنین کے ساتھ بھی بولا گیا ہے، اور اہتمام کے ساتھ مولا علی کے ساتھ بولا گیا ہے۔ بات لغوی اعتبار کی نہیں ہو رہی، اس وقت بات لقب کی ہو رہی ہے۔ یعنی ایک لقب جو نبی علیہ السلام نے ایک ہستی کو دیا اور امت اس پر متفق ہو گئی، اس کی چھیڑ خانی کی اجازت نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ مگر دوسرے لقب کی باری ہم سب کہاں سو رہے تھے؟ سوال تو یہ ہے، دیکھیے تھوڑی سی اس بات کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ آپ ملا جامی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر کچھ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اسم اور لقب اور وصف اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے جہاں پہ ذکر کی ہیں، وہاں انہوں نے کہا کہ جب کوئی کنیت اسم کے ساتھ بولی جائے تو کنیت پہلے آئے گی، اسم بعد میں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی لقب ہو اسم کے ساتھ بولا جائے تو لقب بعد میں آئے گا، اسم پہلے آئے گا۔ مثال کے طور پر صدیق اکبر یا صدیق لقب ہے تو ابو بکر صدیق، اسی طرح حضرت عمر کے ساتھ فاروق اعظم ان کا لقب ہے تو عمر فاروق، ذو النورین لقب ہے تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد لفظ علی، مجھے بتائیے یہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ لفظ علی کے سے پہلے مولا کیوں آیا ہے؟ حالانکہ یہ ایک لقب ہے، اور قاعدہ یہ ہے، اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کنیت اول میں آتی ہے، جیسے ابو الحسن یہ کنیت تھی حضرت علی کی تو یہ پہلے آنی چاہیے تھی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھ لیے لفظ مولا ہی پہلے لکھتے ہیں، علی بعد میں۔ لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیے، جب کوئی صفت بار بار ایک شخص کے ساتھ مخصوص ہو جائے اور پھر یہ لقب اسی پر منصب بھی ہو جائے تو یاد رکھیے یہی شے لقب علم بن جاتی ہے۔ جس طرح اسم علم ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک لقب علم کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو لفظ صدیق یہ آپ کے ساتھ صدیق اکبر کے ساتھ اب لقب علم بن چکا ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جانا چاہیے، یہ آپ کا خاصہ رہنا چاہیے۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ جو لقب ہے، یہ جو اختصاص ہے، یہ اختصاص عرفی ہے، یہ اختصاص شرعی نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ مولا یہ اختصاص عرفی ہے، اور اختصاص عرفی کو آپ شرعی اختصاص نہیں بنا سکتے، ادھر بھی نہیں بنا سکتے ادھر بھی نہیں بنا سکتے۔ لفظ مولا
یہ اختصاص عرفی کو بہتر یہ ہے ان کے ساتھ رہنے دیا جانا چاہیے، اور صدیق اکبر کا لقب بھی ان کے ساتھ رہنے دیا جانا چاہیے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو صدیق اکبر کا ٹائٹل ہے یہ اختصاص عرفی بھی ہے اور لقب علم بھی، اور اسی طرح یہ مولا کے ساتھ بھی بولا جائے گا۔ اب آئیے اس جہاں سے تنازع شروع ہوا تھا، ایک شعر پڑھا گیا جہاں پر صدیق اکبر کہا گیا اور فاروق اعظم کہا گیا حضرت علی المرتضیٰ کو۔ یہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایک شعر ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں، اہل علم حضرات جانتے ہیں، جو شعری اصناف سے واقف ہیں وہ اس چیز سے باخبر ہیں کہ جب کسی کسی شخص کی کوئی منقبت بیان کی جاتی ہے تب کسی دوسرے کا لقب یا دوسرے کا وصف مستعار لیا جاتا ہے، اور مستعار لے کر اس کو بھی اپنے کلام میں داخل کیا جاتا ہے بطور استعارہ۔ یہاں پر بھی یہ شے استعمال ہوئی ہے، اگرچہ ہم اس کے لقب کے مستقل ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی شاعری کی زبان اختیار کی جائے اور شاعری کی اصناف اور شاعری کے طرز پر کوئی شے بیان کی جاتی ہے تو زیادہ سختی نہیں کی جانی چاہیے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، آپ کلام عرب کی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ عربی میں جو ادب ہے عربی کا اور جو عربی کے شعراء ہیں، یہ تمام چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے متنبی دیکھ لیجئے، اور متنبی کی شرح واحدی دیکھ لیجئے، الکبری دیکھ لیجئے، آپ دیوان ابی تمام دیکھ لیجئے، ابی تمام کا جمع کردہ جو مجموعہ ہے حماسہ دیکھ لیجئے، اور اسی طرح آپ دیوان بختری کو دیکھ لیجئے، المعلقات السبع کو دیکھ لیجئے، اسی طرح آپ زہیر بن ابی سلمہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی طرح آپ دیوان انترا بن شداد کو دیکھ لیجئے، امر القیس کو دیکھ لیجئے، دیوان طرفہ کو دیکھ لیجئے، فرزدق کو دیکھ لیجئے، اسی طرح آپ دیوان الاختل کو دیکھ لیجئے، اور متعدد اس طرح کے آپ چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے عربی جو شعراء ہیں اور عربی ادب کی جو چیزیں ہیں وہ نے آپ کو بتائی ہیں۔ اسی طرح آپ فردوسی کو دیکھ لیجئے، عراقی کو دیکھ لیجئے، جامی کو دیکھ لیجئے، سعدی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، شیرازی کو دیکھ لیجئے، کانی کو دیکھ لیجئے، خاقانی کو دیکھ لیجئے، اور کلاسیکی شاعری میں آپ امیر خسرو کو دیکھ لیجئے، مرزا بیدل کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ الغرض آپ عربی، فارسی، اردو کے جتنے شعراء ہیں آپ سب کا کلام اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک شے واضح ملے گی کہ جب کسی کی کوئی منقبت بیان کی جاتی ہے تب یہ چیزیں القابات اور یہ تمام چیزیں بطور استعارہ مستعار لے کر استعمال ہوتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی رافضی یا مائل برفض کوئی بندہ اس سے کوئی یہ ایگزٹ نکالنے کی کوشش نہ کرے کہ ہم اس کو اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، نہیں آپ یہ کام کریں، یہ کام ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، نہیں۔ یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لقب کسی ہستی یا شخصیت کے ساتھ علم بالغلبہ بن چکا ہو، علم بالغلبہ بن جانے کے بعد آپ شاعری میں صرف اس کو بطور استعارہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال عام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لقب علم جو ہوتا ہے اس کو اگر کسی دوسرے میں پایا جائے، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ وہ آپ لگا دیں گے تو اس میں ابہام پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ ایسی شے مثلا لفظ صدیق ہے تو اس کے بغیر قرینے کے جب بولیں گے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ صدیق اکبر ہی مراد ہیں، اور آپ بغیر قرینے کے اگر مولا بولیں گے تو اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ علی المرتضیٰ ہی مراد ہیں۔ تو علم بالغلبہ کی وجہ سے یہ استعارہ اور تشبیہ کی حد تک شعری صنف میں اس کو فٹ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس سے زائد اس کا استعمال اور پھر اس پر باقاعدہ کلام کرنا اور اس پر الٹا دلائل دینا اور پھر اس کو ایک لقب کے طور پر اختیار کر لینا اور اس پر مباحثے کرنا، یہ میرے خیال ہے کہ اس کو عقائد کا حصہ بنانے والی بات ہے، اور ایک دوسرے کے ہستیوں کے لقب ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا جو لوگ مائل نواسب ہیں وہ بھی اور جو مائل روافض ہیں وہ بھی اپنے نظریات پر کچھ نظر ثانی کریں کہ یہ طریقہ اور یہ منہج درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا یہ لقب ہے، تو کیا یہ نبی علیہ السلام خلیل اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر نبی علیہ السلام اللہ کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے خلیل نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر یہ بولا نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ ابراہیم کے ساتھ اختصاص عرفی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اگرچہ اور بھی خلیل ہیں خدا کے،
مگر اختصاص عرفی بھی ہے اور لقب علم بھی، اس لیے کسی اور کے ساتھ نہیں بولا جانا چاہیے اگرچہ یہ وصف یہ صفت اوروں میں بھی پائی جاتی ہو۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں گا، ہمارے وہ دوست وہ احباب جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صدیق اکبر کا لقب چھینے جانے پر تو دلائل دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پھر اپنا اصول دونوں جانب یکساں رکھیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور ہم بھی حمدہ تعالی ہم سنی ہیں، ہم نہ ادھر ڈنڈی مارتے ہیں نہ ادھر ڈنڈی مارتے ہیں۔